بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب الدعاء فی السفر، یعنی سفر میں دعا کرنا مستحب ہے۔ تو سفر کے آداب میں سے ایک یہ ادب بتایا کہ سفر میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سفر میں دعائیں کرنا مستحب ہے اور یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سفر میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں، اور دوسرا یہ کہ مسافر جو شخص ہو اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، کیونکہ اگر ہم مسافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ ہمیں اس کے بدلے میں دعا دے گا، تو یہ زیادہ قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم، دعوت المسافر، و دعوت الوالد علی ولدہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن ولیس فی روایت ابی داود علی ولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہی ہیں، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور ابو داود کی روایت میں علی والدہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ ودعوت الوالد تو ہے، لیکن آگے علی ولدہ اس کے الفاظ نہیں ہیں ابو داود کی روایت میں۔ بہرحال اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہی قبول ہے۔ ان میں سے دعوت المظلوم نمبر 1 ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا، کہ مظلوم وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا، تو اگر وہ ظالم کے لیے بد دعا کرے تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بد دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور جس کی دعا میں اخلاص ہوگا وہ ظاہری بات ہے جلد قبول ہوگی۔ تو اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں بد دعا دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لے تو اس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ ودعوت المسافر، تو اس سے جو ہے اس باب کے ساتھ اس کی تطبیق ہو گئی کہ مسافر کی دعا، اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں کہ جس نے مسافر کے ساتھ حسن سلوک کیا اور مسافر نے اس شخص کو دعا دے دی تو اس کے حق میں یہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسافر نے کسی اور کے لیے یا اپنے لیے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جلد قبول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، مسافر کو بھی نہیں تنگ کرنا چاہیے، مسافر کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ بد دعا دے گا تو وہ جلد قبول ہوگی، جیسے اس کی دعا جلد قبول ہوگی ایسے ہی بد دعا کا بھی ہے۔ اور دعوت الوالد علی والدہ، یعنی باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اس حدیث میں والد کا لفظ ہے اور ایک دوسری روایت میں والدہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اسی طرح ماں کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے، ماں کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اس ماں باپ دونوں ہی شامل ہیں، یعنی ان دونوں کی جو دعائیں ہیں وہ لینی چاہیے، ان دونوں کی بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں ایسا بنائے کہ ہم کسی کی بد دعا نہ لیں بلکہ دعائیں لیں۔ باب ما یدعو بہ اذا خاف ناسا او غیرہم، لوگوں سے خطرے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ وہ مسنون دعا سکھلا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قوم وغیرہ کے خطرے کے وقت پڑھی۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، رواہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم کا خوف ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو داود اور نسائی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ نحور یہ نہر کی جمع ہے۔ نہر کہتے ہیں جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ ہم تجھے ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم تیری مدد کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بس تو ہی ان کافروں کے مکر و فریب کو ہم سے ان کے سینوں ہی کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا عام وقتوں میں بھی پڑھنی چاہیے، مگر خاص کر جب سفر میں کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو، ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت میں یہ دعا پڑھنا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس دعا کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ دشمن کے خوف اور خطرے سے بچیں گے۔ باب ما یقول اذا نزل منزلا، یعنی جب کسی منزل پر اترے تو کیا کہے۔ ان خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، رواہ مسلم۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اپنی اس منزل سے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ کتنی پیاری مسنون دعا ہے کہ اگر ہم اسے پڑھ لیں تو ہماری حفاظت ہوگی۔ اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، آذا یعوذ عوزن بمعنی پناہ لینا۔ تو آدمی جب سفر میں کسی جگہ پر ٹھہرے تو اس دعا کو پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بکلمات اللہ، اس سے مراد یہ ہے اللہ کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات، اور بکلمات اللہ التامات جو فرمایا تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ازلی صفات جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ قائم ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گی، یعنی ان میں کبھی کوئی نقص اور کمی نہیں آتی۔ تو بکلمات اللہ التامات کا یہ مطلب ہوا۔ اس حدیث کی راویہ ان کا نام خولہ ہے اور ان کی کنیت ام شریک ہے۔ قبیلہ سلیم سے تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خالہ لگتی تھی اور ان کا نکاح عثمان بن مظعون صحابی سے ہوا۔ 2 ہجری میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن کو روزہ رکھتی تھی، رات کو اللہ کی عبادت کرتی تھی، بہت نیک بی بی تھی، اور ان سے تقریباً 15 روایات منقول ہیں۔ تو اس سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ معلوم ہوا کہ ہم اس دعا کے ذریعے سے ہر موذی جانور چیز اور ہر قسم کی تکلیف سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فاقبل اللیل قال یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک اعوذ بک من شر اسد واسود ومن الحیۃ والعقرب ومن ساکن البلد ومن والد وما ولد، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر فرماتے اور رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے اور جو تیرے اندر چیزیں موجود ہیں ان کے شر سے، اور جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں اور جو چیزیں تیرے اوپر چلتی ہیں
ان سب کے شر سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں شیر سے اور بڑے سانپ اور عام سانپ اور بچھو سے اور اس سرزمین کے رہنے والے اور والد اور اولاد سے۔ امام نووی رحمہ اللہ اب یہاں سے کچھ الفاظ کی تشریح فرما رہے ہیں۔ اسود الشخص یعنی اسود کالے سانپ کو کہتے ہیں۔ قال الخطابی وساکن البلدی، اور امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا ساکن البلد سے مراد ہے ہم الجن یعنی وہ جن الذین ہم سکان الارض یعنی وہ جن جو زمین میں رہتے ہیں۔ قال والبلد من الارض، فرمایا یعنی امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا والبلد من الارض ما کان مأوى الحیوان وان لم یکن فیہ بناء ومنازل، یعنی بلد زمین کا وہ حصہ ہے جس میں حیوانات کا ٹھکانہ ہو چاہے اس میں کوئی عمارت اور منزلیں نہ ہو۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَاد الْوَالِدُ إِبْلِيسُ وَمَا وَلَدَ الشَّيَاطِينُ، امام خطابی نے کہا یعنی قال کا جو فاعل ہیں امام خطابی ہیں، امام خطابی نے کہا احتمال ہے کہ والد سے مراد ابلیس ہے اور ما ولد سے مراد شیاطین یعنی ابلیس کی اولاد مراد ہے۔ تو اس میں یہ جو مشکل الفاظ تھے ان کی تشریح فرمائی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب رات کو کسی جگہ ٹھہرے تو حدیث والی جو دعا ہے اس کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ تو اس حدیث میں جو فرمایا شر ما فی کی یعنی جو زمین کے اندر ہے، کاف ضمیر جو ہے فی کی، اس میں جو کاف ہے یہ مؤنث کی ضمیر لے کر آئے کیونکہ ارض مؤنث ہوتی ہے، اور اس سے مراد زمین کے موذی جانور اور حشرات الارض وغیرہ ہے۔ اسی طرح اس دعا میں سانپ، بچھو، شیاطین وغیرہ سب سے پناہ مانگی گئی، کہ جس طرح جسمانی حفاظت کی دعا کی گئی اسی طرح روحانی حفاظت کے لیے بھی فرمایا گیا کہ شیطان سے بھی پناہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے گا تو وہ جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مسنون دعائیں جو ہیں انہیں پڑھنے کا اہتمام رکھیں تاکہ سفر میں ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہی گزرے، نہ کہ سفر میں ہم کوئی ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جو کہ سفر کے آداب سے متعلق تھا، اور اس میں سفر کے متعلق جو دعائیں تھیں وہ ذکر کی گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔